جنرل قمر جاوید باجوہ کو دینے ہیں، جنرل فیض حمید کو دینے ہیں۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو 2018 الیکشن میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی اور عوام کے مینڈیٹ کی چوری کا حساب دینا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب، آپ کو ارکان پارلیمنٹ کی ہارس ٹریڈنگ کا حساب دینا ہے۔ اور جنرل باجوہ صاحب، آپ کو آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے عمران نیازی کو عوامی مینڈیٹ کے خلاف وزیر اعظم بنانے کا حساب دینا ہے۔ آپ کو اس حکومت کی تمام ناکامیوں کا حساب دینا ہے، اور آپ کو اس قوم کو مہنگائی، غربت اور فاقہ کشی کی طرف دھکیلنے کا بھی حساب دینا ہے۔ جنرل فیض صاحب، آپ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے کیوں ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا؟ کیوں آپ نے انہیں وقت سے پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنوا دینے کی پیشکش کی؟ کیوں آپ نے نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز کو الیکشن ہو جانے تک جیل میں رکھنے کی درخواست کی؟ وہ کون سی 2 سال کی آپ کی محنت تھی جو نواز شریف کو رہا کرنے کی صورت میں ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا؟ بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو رہا کیا۔ آپ نے تو آئین کی پاسداری کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیوں ڈیفائی کیا آپ نے اپنے حلف کو؟ آپ نے تو سیاست میں دخل نہ دینے کا حلف اٹھایا تھا۔ کیوں آپ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی؟ کیا فیض آباد دھرنا کیس آپ کے خلاف چارج شیٹ نہیں؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں دیا؟ اس کے باوجود آپ کی نہ صرف بطور لیفٹیننٹ جنرل ترقی ہوئی، بلکہ آپ کو ISI کے سربراہ کا عظیم الشان منصب بھی عطا ہوا، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک ریفرنس دائر ہوا تاکہ وہ آپ کی نظر ثانی کی درخواست سن نہ سکے۔ واہ واہ، کیا کیا آپ نے! جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے، ایک۔ آپ پچھلے کئی سالوں سے بے دھڑک سیاست میں مداخلت کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے حلف کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اگر یہی وقت آپ نے پیشہ ورانہ دفاعی امور پر صرف کیا ہوتا تو ہمارے کشمیری بہن بھائی کبھی ان مصائب سے دوچار نہ ہوتے جن سے وہ آج دوچار ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ تو سیاست کے میدان میں نابالغ ہو۔ بار بار کہتا ہوں میں کہ ہمارا آپ کے ساتھ مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا مقابلہ آپ کے لانے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ ریاست چلانے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ مت سوچنا کہ تم بچ جاؤ گے۔ ثاقب نثار کا NRO نہ تمہیں بچا سکے گا اور نہ علیمہ خان کو۔ تم جس کے پیچھے چاہے چھپو، فورن فنڈنگ کیس میں تمہاری بدعنوانی نہ صرف کھل کے رہے گی بلکہ تمہیں جیل بھیجے گی۔ تمہیں چینی، آٹے اور ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو پہنچنے والے نقصان کے ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں زمان پارک میں کروڑوں روپے کی نئی